السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھر کا سربراہ ہے، جو گھر کا لیڈر ہے، اس کو حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ یعنی باقاعدہ گھر والوں کی جو ہے وہ تبلیغ کرنا، گھر والوں کی تربیت کرنا، یہ گھر کے جو سربراہ ہے اس پر گویا کہ لازم ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کچھ افراد کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اگرچہ یہ کلی ضابطہ تو نہیں ہے کہ اگر باپ نیک ہو اور اولاد بگڑ رہی ہو تو اس میں باپ کی تربیت کی ہی کمی ہوگی، تو ایسا کلی ضابطہ نہیں ہے۔ تو ہم اولاد کے بگڑے پن کو دیکھ کر، یا اولاد اگر بگڑی ہوئی ہو اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے باپ نے اس کی تربیت مناسب نہیں کی، اس کے والدین نے اس کو سمجھایا نہیں ہے، تو اگرچہ کلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں پر ایک جو تربیت کا پہلو ہے، جو محاسبے کا پہلو ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جن چیزوں سے وہ دنیا بھر میں لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی اپنی اولاد جو ہے وہ اسی گناہ کے اندر مبتلا نظر آتی ہے۔ وہ اولاد جو ہے وہ وہی کام کر رہی ہوتی ہے جس کام سے وہ دوسروں کو روک رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں واقعتاً جو ہے وہ تربیت کی کمی نظر آتی ہے۔ تو ہم تو کسی کو جج نہیں کریں گے، لیکن آپ اور میں خود اپنا محاسبہ تو کر سکتے ہیں نا، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا جہاں کو تو سمجھا رہے ہوں، دنیا جہاں کی تو تربیت کر رہے ہوں، اور چراغ تلے اندھیرا، جس کو ایک ہمارے یہاں پر مثال دی جاتی ہے کہ ہماری اپنی اولاد جو ہے وہ ہماری تبلیغ سے، ہماری تربیت سے جو ہے وہ محروم ہو، اور ایسا کئی مقامات پر دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہم دنیا بھر میں جو تبلیغ کرتے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ شرعی احکام کا ایک سمجھ لیں کہ حصہ ہے کہ ہم نے دنیا بھر میں تبلیغ دین کا کام بھی کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ شریعت کا ایک زبردست فریضہ ہے، اس کو بھی سر انجام دینا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو سمجھانا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ تبلیغ دین کریں، اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ اچھا، پھر دوسرا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم باہر سمجھا رہے ہوتے ہیں، باہر جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا انداز جو ہے وہ بہت پولائٹ ہوتا ہے، بعض اوقات بہت نرمی سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اپنا ایک جو نا وہ سافٹ رویہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب گھر والوں کو، اپنی اولاد کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارا رویہ تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہے، اولاد کو جو ہے وہ سمجھاتے ہوئے ہمارا انداز تھوڑا سا نامناسب ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اولاد ہماری بات نہیں سن رہی ہوتی۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب ہم باہر کسی کو سمجھاتے ہیں نا، تو باہر سمجھاتے وقت چونکہ ہمارا جو اپنا ایک کردار ہے وہ تو لوگوں کے سامنے پرتکلف ہی ہوتا ہے، تو ہم جب باہر سمجھاتے ہیں نا تو وہ باہر سمجھاتے وقت ہمارے قول اور فعل کا تضاد بعض اوقات ظاہر نہیں ہو پاتا۔ لیکن جب ہم گھر کے اندر بات کریں، جو اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرنی ہے اس سلسلے میں بات کریں، تو ہماری اولاد بعض اوقات اس لیے بھی تربیت قبول نہیں کرتی کہ ہمارا جو گھر کے اندر کردار ہوتا ہے وہ اور ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ، ان دونوں میں بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے، بہت زیادہ تضاد نظر آتا ہے۔ اسی لیے اولاد بعض اوقات یہ بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ابا جان جو کام ہمیں کہہ رہے ہیں وہ خود تو کرتے نہیں ہیں۔ لہٰذا گھر والوں کو جو سمجھانا ہے، گھر والوں کی جو تربیت کرنی ہے، ان کو جو آگ سے بچانا ہے، یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے کہ اس میں آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی اپنے قول اور فعل کا تضاد ظاہر نہیں ہونے دینا، اور وہ یقیناً اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو حکم ہے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ حکم ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس حکم کی بھی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے اپنی اولاد کو اچھے انداز سے سمجھانا ہے، اور دوسرا اپنے قول اور فعل کا تضاد اس لیے بھی نہیں ہونے دینا تاکہ ہماری جو نصیحت ہے، ہمارا جو قول ہے، ہماری جو تبلیغ ہے اولاد کو، وہ بھی اچھے انداز سے کی جا سکے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنے گھر والوں کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں سمجھا رہے، ہم وہ اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جو اہتمام ہم جو ہے وہ باہر والوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے ہم باہر والوں کے سامنے پرتکلف زندگی اس معنی میں گزارتے ہیں کہ ہمارے قول اور فعل کا تضاد نظر نہ آئے، تو کیا یہی پرتکلف زندگی، یہی ہمارا جو اہتمام ہے وہ اپنی اولاد کے سامنے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
پھر جس نرمی سے ہم باہر والوں کو سمجھاتے ہیں، کیا اسی نرمی سے ہم اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں یا نہیں سمجھا رہے، اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارا جو فریضہ ہے اس کو بخوبی سر انجام دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ورنہ یقین جانیے کہ اگر ہم نے آج اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز سے نہیں کی اور باہر ہم تبلیغ کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں ہماری اولاد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکوہ کرے کہ یا رب میرے والد محترم تو جو ہے وہ بڑے زبردست مبلغ تھے، ان کے بیانات جو ہے وہ بہت سارے لوگ سنا کرتے تھے، تو انہوں نے باہر تو لوگوں کو تربیت کرتے رہے لیکن مجھے جو ہے وہ اپنی تربیت سے محروم رکھا، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ ہماری گرفت ہو جائے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری عمل ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں، اپنی اولاد کی اچھے انداز سے تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی ضرور فکر کرتے رہیں۔ آخر میں جس سلسلے میں جو تربیت کی آج کے دور کے اعتبار سے ضرورت ہے اس کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ آج کے دور میں اپنی اولاد کی جو تربیت ہے وہ عقائد کے اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ کہ جو الحاد میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، جو لبرلزم کا شکار ہو چکے ہیں، جو سیکولرزم کا شکار ہو چکے ہیں، وہ آپ کی اولاد کے دل میں مختلف نظریات داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو اس اعتبار سے، اس جہت سے کوڑا چھوڑ دیا، ان کے ذہن میں ہم نے اسلامی عقائد یا اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ان کے ذہن میں داخل ہی نہیں کیے، ان کو سمجھایا ہی نہیں، تو پھر ایسی سچویشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ جو اولاد ہے وہ ہماری طرف سے کچھ دلائل نہ ملنے کے بعد دوسروں کی طرف سے جو وسوسے ان کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں اس کو سننے کے بعد، اس کو ان وسوسوں میں مبتلا ہونے کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ بے دین ہو جائے۔ ایسے کئی ایشوز آپ دیکھ لیں کہ جو آج ایک لبرل طبقہ جو ہے وہ ہماری اولاد کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں سے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ مذہب سب کا اپنا پرسنل ہوتا ہے، مذہب جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے نا وہ اجتماعی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو اور مذہب کو بالکل الگ رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں داخل کی جا رہی ہیں، اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ آج یہ بات شروع ہوئی ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ رواج پکڑ جائے، لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور لوگ اس کو اپنا نظریہ بنا لیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر اب یہ خوف لگتا ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں دین پر چلنا ایسے ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ۔ اب وہ ہم نے ہاتھ میں انگارہ اٹھا کر چلنا بھی ہے، ہم اس کو پھینک بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم ہاتھ میں انگارہ اٹھائیں گے تو اس سے تکلیف بھی ہوگی، تو دین پر چلنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث بھی ہوگا، آگے چل کے بہت زیادہ مسائل بھی ہوں گے۔ تو جہاں جہاں اپنی اولاد کی تربیت آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہم تو بڑے دیندار ہوں، ہم تو جو ہے وہ تبلیغ دین کا کام بھی سر انجام دے رہے ہوں، لیکن ہماری اولاد جو ہے وہ بے دین ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہماری اولاد جو ہے وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جائے، بے عملی میں مبتلا ہو جائے، تو یقیناً یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے اپنی اولاد کی تربیت کا بھرپور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جانب سے جو تربیت کی جا رہی ہے اس کو قبول کریں، اور قبول کر کر اپنی زندگی کو دین متین کے مطابق گزاریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔